شاید ہمیں اپنے اسلام، اور ابھی ڈاکٹر ہمایوں صاحب کلمے کی بات فرما رہے تھے، شاید اس کلمے کی عظمت کا، اس کے امپیکٹ کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے، کیونکہ مال مفت دلے بے رحم والی بات ہے، مگر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنیں جن کو ہم لوگ عام طور پر کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ کنورٹڈ نہیں، ریورٹڈ ہے۔ کنورٹ تو بدل جانے کا نام، ریورٹ واپس آ جانے کا نام ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ کنورٹ نہیں ہو رہا، وہ ریورٹ ہو رہا ہے۔ اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں اکثر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے، طالبات کی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 بندہ اسلام قبول کر رہا ہے، ان میں 67% خواتین ہیں۔ یعنی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ کس قدر بمبارڈمنٹ ہے اسلاموفوبیا کے نام پر، کس قدر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں، مگر عجیب، اور کس قدر یعنی عورت کو یہ لوگ قید کر کے رکھتے ہیں، عورت کو تباہ کر رکھتے ہیں، عورت کو انہوں نے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے باوجود وہ جو ہر 100 میں سے ہر دن کئی تعداد ہوگی، میں ایوریج آؤٹ کر کے نہیں، ایک جسٹ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، اگر 100 بندہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو 67% ان میں خواتین ہیں۔ یہ کون خواتین ہیں؟ ان کو کسی نے گن پوائنٹ پر قبول کروایا اسلام؟ نہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے خود سے جا کے، انہوں نے سیرت پڑھی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے فیس ویلیو پر اسلام کو پڑھا، سمجھا اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ ایک اس گوشے سے اسلام کی صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے۔ البتہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا ایکیڈیمک معاملہ ہے۔ ایکیڈیمکلی ہم سود کی خباثتوں کو بیان کرتے، بے حیائی کی برائی کو بیان کرتے، ہم نکاح کے برس زنا کے راستے کھل جائیں اس کی برائی کو بیان کرتے، یہ ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے۔ میں ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں، حضرات اہل علم مجلس میں موجود ہیں، کیا 50 برس سے اس پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے جو ایکیڈیمک ورک کی ضرورت ہی نہیں ہو رہا؟ 1967 سے محنتیں ہو رہی، 73 کے قانون سے پہلے سے، تبھی 73 کے آئین میں لکھا ہم نے آرٹیکل 38F کے اندر کہ حکومت جلد از جلد سود کے خاتمے کی کوشش کرے۔ 91 کا ورڈکٹ آیا تھا جسٹس عزیز الرحمان صاحب کا 157 پیجز کا۔ 1999 کا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ آیا تھا 1250 پیجز کا، اور ابھی اس سال ماہ رمضان کی 26 تاریخ کو 319 صفحات کا ورڈکٹ آیا۔ مجھے بتائیے ایکیڈیمک ایکسرسائز میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو ہو چکی، اب رہتا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صرف ایکیڈیمک ایکٹیویٹی نہیں کی، صرف علمی باتیں پیش نہیں کی، صرف ڈیبیٹ اور ڈسکشن نے سب کیا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ڈائلاگ بھی کیا ہے، 1 to 1 دعوت بھی دی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، مجمع سے بھی خطاب کیا ہے، وکاس کے میلوں میں جا کر خطاب کیا، مجنہ کے میلوں میں جا کر خطاب کیا، گھاٹی میں لوگ آیا کرتے تھے حج کے موقع پر، حضور نے خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 برس علمی ایکٹیویٹی ہے، تربیت کی ایکٹیویٹی ہے، تزکیے کی ایکٹیویٹی ہے، ایمان کی آبیاری کا معاملہ ہے، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے صرف ایکیڈیمک ایکٹیویٹی تو نہیں کی۔ مدینہ شریف کے 10 برس تو پھر فزیکل ایکٹیویٹی ہے سب، اور اس کی روایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو اگر سامنے رہے تو بہت سارے اجزاء میں جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرفیکشن، ان کی آپس کی جو ایک انٹیگریشن ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ غیر مسلم تو پریشان ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ بعض غیر مسلم مصنفین نے لکھ دیا محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آگے بڑھ کر معاذ اللہ لکھ دیا he failed as a prophet، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور he succeeded as a statesman۔ مکے کے 13 برس سے 100 افراد ایمان لائے، اور مدینے میں آ کر جناب ان کو حکمرانی مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے سامنے آبجیکٹو آف دا پروفٹ ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر نہیں۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا شاید آج ہمیں بھی کلیئر نہیں، آج ہمارے ہاں بھی سنتوں کے اعتبار سے بس داڑھی رکھ لی ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، مسواک کا اہتمام کر لیا ہے، خوشبو لگانے کا اہتمام کر لیا، کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے تو انتہائی ادب سے کرو میٹھے کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں کچھ سنت طائف کی گلیوں میں بھی ہے، کچھ سنت ہجرت کی راتوں میں بھی ہے، کچھ سنت بدر کے میدان میں بھی ہے، کچھ سنت 2 مہینے کے چولہے نہ چلنا، میری اور آپ کی ماں عائشہ فرماتی 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، کچھ سنت پیٹ پر پتھروں کو باندھنے کی بھی ہے۔ وہ کیا مشن تھا جس میں یہ تنوع اس ساری محنت کا ہمیں دکھائی دیتا ہے؟
وہ ہے 3 مرتبہ جو قرآن کریم نے فرمایا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی مکمل ہدایت نامہ دے کر، کیوں؟ ودین الحق، دین حق اسلام دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما کر دکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن حکیم کے تفاسیر کی تعداد میں تو کمی نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالہ جات اور کتابوں کی کمی تو نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے، اس کی معاذ اللہ نفی نہیں، مگر پورا کام تو نہیں ہے۔ قرآن صرف اس لیے ہے کہ پڑھ لیا جائے، پڑھا دیا جائے، ترجمہ کرا دیا جائے، سکھا دیا جائے، تفسیر چھاپ دی جائے، 8-8 10-10 سال کے کورسز کرا دیے جائے، یہ کرنے والے کام ہے، کافی نہیں۔ قرآن اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے نا، اسی قرآن میں 3 فتاوی اللہ کے، جی اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اللہ بھی فتویٰ عطا فرماتا ہے، لٹرل میننگ میں۔ وہ 3 فتاوی اللہ کے کیا ہیں؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 45 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، وہی تو عملاً کفر کر رہے، محتاط ترجمہ ہے، وہی تو ظلم کر رہے، وہی تو فسق میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کا کلام صرف پڑھنے، پڑھانے، چھاپ دینے کے لیے نہیں آیا تھا، کچھ محافل کے انعقاد کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اپنا نفاذ چاہتا ہے، اور ان احکام کے نفاذ کے لیے آیت کریمہ۔ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن حکیم کے خزانوں کو سمجھنا ہے تو یہ آیت کریمہ چابی ہے اس کی۔ کیوں؟ قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم 23 برس میں نازل ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی بھی 23 برس کی ہے۔ اگر قرآن سمجھنا تو 23 برس کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، اور 23 برس کی زندگی کا مجموعہ سمجھنا ہے تو قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور اس قرآن کے خزانوں کی چابی شاہ ولی اللہ فرما رہے یہ آیت کریمہ، کیوں قرآن عطا ہوا، کیوں دین حق عطا ہوا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم 3 مرتبہ بیان فرماتا ہے۔ میں آخری 4-5 منٹ آپ کے دے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر بات مکمل کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، لیکن نہیں، وہ مشہور ہے کہ مولوی کے ہاتھ میں مائک آ جائے تو بڑی دیر سے چھوٹتا ہے، تو ہم ایسی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے معزز مہمان اور بھی موجود ہیں الحمدللہ، صرف 4 یا 5 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہے جس پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سامنے اکیڈیمکلی دلائل موجود ہیں، اسی لیے میں نے عرض کر دی ہے کہ جو غیر مسلم قبول کر رہے ہیں وہ انہی دلائل کو سامنے رکھ کر اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی عظمت کو سامنے رکھ کر وہ قبول کر رہے ہیں اسلام۔ لیکن یہ اسلام صرف کتابوں تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ فقط کچھ کانفرنس سیمینارز کے لیے نہیں آیا۔ میں اس کی نگیشن نہیں کر رہا، خود ہی تو شامل ہو یہاں پر، یہ کافی نہیں، یہ ہمیں مہمیز دے، ہمیں موٹیویٹ کرے، انسپریشن ہمارے اندر پیدا کرے، پھر اللہ کرے کہ وہ تحریک ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور وہ قرض آج اس امت کے کاندھوں پر ہے کہ انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرے وحی کی تعلیم کے مطابق ایک پورا عمل، ایک وحی کی تعلیم کے مطابق پورا نظام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفعل اس کو قائم کر کے دے۔ ایک بڑا اہم ٹاپک جو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے لیے ہو سکتا ہے، ایک فقہ السیرہ پر تو ہم کلام کرتے ہیں کہ سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا، 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 ایک اس کی فقہ ہے یہ کیوں ہوا۔ اگر مکے کے 13 برس سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، اور مدنی دور میں قرآن کہتے جہاں میرے گردن اڑا دو ان کی، کتنی عجیب بات ہے، اپیرنٹلی بالکل الگ الگ باتیں۔ تو فقہ السیرہ تو یہ ہے نا، کیوں ہاتھ باندھے رکھے گئے، کیوں ہاتھ کھول دیے گئے، کیوں کبھی کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دے دینا، اور کبھی کہا جا رہا ہے وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی برائی ہو، آخر کیوں؟ یہ ہے فقہ السیرہ۔ اسی طرح فقہ السیرہ کے اعتبار سے اگر آپ مجھے اجازت دیں، شاید ٹرمینالوجی اہل علم کے ہاں شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو، فقہ الانقلاب، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ کیسے برپا کیا؟ جہاں جیسے میں نے تھوڑی دیر پر ابتدا میں ذکر کیا، باطن اور ظاہر، افراد اور مجموعہ، گھر اور معاشرہ، معیشت اور معاشرت، سیاست اور عدالت اور ریاست، ہر شے تبدیل ہو گئی، وہ فقہ الانقلاب۔ کیا میتھڈالوجی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ آج امت میں درد کی کمی نہیں ہے، یعنی امت کے درد کی بات ہو رہی ہے، آج امت میں جذبے کی کمی نہیں،
مگر آج جس بات کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ طریقہ کار کہ جس طریقہ کار کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے 23 برس کی محدود زندگی میں 23 برس کے محدود عرصے کے اندر تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کا اگر اس کو موضوع بنایا جائے تو بہت قیمتی ہوگا. اس حوالے سے میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ویسے تو 11 خطبات جمعہ ہیں، ایرانی ریولوشن کے بعد انہوں نے ارلی 80s میں دیے تھے، منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے. وہ 11 خطبات جمعہ ہیں، بڑی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. اور ایک زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے کیا تھا خطاب رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 2.5 گھنٹے کا ایک تفسیری خطاب ہے، اور الحمدللہ عالم عرب میں بھی بعض حضرات اس پر کام کر رہے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی. حتیٰ کہ یہ ذکر ہوا کہ صدر مرسی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، پاکستان سے بعض حضرات تشریف لے گئے تھے. جب وزارت کا معاملہ ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس طرح کے موضوعات پر مطالعہ کرتے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کام جو عربی میں ترجمہ ہوا یا انگریزی کے ذریعے ان تک پہنچا، اس کا مطالعہ انہوں نے بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کو فقہ الانقلاب کے حوالے سے اور انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی تھی اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ڈاکٹر مایوس صاحب نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 208. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وہ اسلام جو آج چند ایام تک محدود ہو گیا، چند اعمال تک محدود ہو گیا، نہ، وہ اسلام جو گھر میں بھی ہوگا، کاروبار میں بھی ہوگا، معیشت اور معاشرت اور ریاست اور عدالت کی سطح پر بھی ہوگا. اس اسلام کی بات ہو رہی ہے، اس کے غلبے کی جد و جہد. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جہاں آپ کو ہمیں 13 برس صبر بھی نظر آتا ہے، استقامت دکھائی دیتی، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اور لوگ جان کے دشمن ہوئے تو ہجرت بھی ہے. پھر بدر میں بھی تلوار اٹھی، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں. اور ہم آیت تلاوت تو کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کدھر پلیسمنٹ اس آیت کی؟ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 ہے. وہ سیاق و سباق بھی تو دیکھیں. الاحزاب کے 2 رکوعوں میں، رکوع نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تبصرہ عطا فرمایا. ان 2 رکوعوں میں سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا طرز عمل بیان ہوا. درمیان میں آیت آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جنرلائز بھی ہے مگر اسپیسیفکلی بھی تو دیکھیں. کیوں احزاب کا موقع سجا؟ کیوں پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیوں بھوک اور مشقت کو برداشت کیا؟ اس لیے کہ غلبہ دین کی جد و جہد جاری تھی، جس کے دوران میں احزاب کا موقع سجا، جس پر تبصرہ سورۃ الاعراف میں ہے اور جس پر یہ آیت کریمہ آ رہی ہے. اس تناظر میں ان آیات قرآنیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو بابرکت بنائے اور سیرت شیعہ کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے. خوشی کی بات ہے پاکستان بھر سے اہل علم کا ایک گلدستہ یہاں پر جمائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی کامل اطاعت اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ اپنی کتاب کی خدمت اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سر